محترم جناب اور ماں اور بہنوں، میں اپنی جانب سے جناب اکبر الدین اویسی صاحب کو اور تمام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ٹرسٹیز کو، ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج حافظ بابا نگر میں اویسی اسکول آف ایکسلنس کی 11ویں شاخ کا سنگ بنیاد آج رکھا گیا ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ وطن عزیز میں مسلمانوں کو کوئی چیز اگر نیچے کھینچتی ہے اور ہم کو پسماندہ رکھتی ہے، اور جس کی بنیاد پر مسلمانوں سے ناانصافی کی جاتی ہے، ہم کو ہمارے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان کی ایک سیاسی آزاد قیادت نہیں ہے، اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمان تعلیم سے بہت دور ہیں۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ خود حکومت ہند کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ اگر لٹریسی اگر وطن عزیز میں سب سے زیادہ کسی میں ہے تو مسلمانوں میں ہے۔ قریب 42.87% مسلمان وطن عزیز میں لٹریٹ ہیں، اور اگر خواتین میں اگر آپ دیکھیں گے، تمام ہمارے ہندو بھائیوں میں، جین بھائیوں میں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ان میں خواتین میں بھی سب سے کم جو نمبر آتا ہے وہ ہمارے خواتین کا آتا ہے۔ اسی لیے بہت اہم کام ہے ان تعلیمی اداروں کا قیام اور ان میں لانا۔ یقیناً یہ نہ صرف حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک ریاست کو فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ پورے ملک کو اس طرح کے تعلیمی اداروں سے فائدہ پہنچے گا، کیونکہ اگر وطن عزیز میں 14% کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے، اور اگر اس میں سے 42.87% اگر الٹریٹس ہیں، اور 100 میں سے صرف 3 بچے ہائر ایجوکیشن یا اعلیٰ تعلیم میں گریجویشن حاصل کرتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم کس طرح سے فرقہ پرستی کا مقابلہ کر سکیں گے، کس طرح سے ہم ہندوستان کے آئین کو بچا سکیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان تعلیمی اداروں کو مضبوط کیا جائے، اور اکبر الدین اویسی نے جو ایک مثال قائم کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وطن عزیز میں پورے ملک میں ایسا کوئی ایم ایل اے ہوگا جس نے اپنی ذاتی سرفے سے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جمہوریت جب الیکشن میں انتخابات میں حصہ لینے کا موقع آتا ہے، میں تعجب کرتا ہوں، خاص طور سے ہمارے حیدرآباد میں، کہ مجلس کی مخالفت میں مخالفین اتنی دولت خرچتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ الیکشن کے وقت اتنی دولت کہاں سے آتی ہے۔ ہاں، انہوں نے یہ ایک تعمیری کام کیا ہے، اور وہ الیکشن لڑنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو ووٹ مانگنے کا کسی حد تک پہلی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ جنوبی ہند کی سیاست میں مجلس اتحاد المسلمین نے ایک نیا سیاسی پیغام دیا، اور اس کے لیے میں سلام کرتا ہوں اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مرحوم قائد سالار ملت کو، جنہوں نے عوام کے درمیان میں رہ کر عوام میں ایک شعور کو بیدار کیا، ایک سیاسی قیادت کو مضبوط کیا، اور مرحوم قائد نے تعلیمی اداروں کو قائم کیا، کیونکہ کہیں پر بھی آپ دیکھ لیجئے نظر اٹھا کر، کسی حد تک کیرلا میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر ایک مسلم جماعت ہے اور وہ تعلیم کے میدان میں بھی کام کر رہی ہے، مگر ایک سیاسی جماعت
سے وابستگی کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں اللہ قبول کرے، اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے، اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے، اللہ ان کو اور دولت دے تاکہ وہ اس طرح کے تعلیمی ادارے نہ صرف چندرائن گٹا کے عوام کے لیے بلکہ پورے حیدرآباد، تلنگانہ، بلکہ اس سے باہر بھی ہو سکے تو اللہ یہ کام ان سے لے لے، کیونکہ جو چیز مسلمانوں کو نیچے کھینچ رہی ہے، جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ غریبی اور مفلسی کا شکار بنا دیتی ہے، جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیتی ہے، تو وہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ چاہے آپ کسی جگہ پر ہوں، آپ کو اپنی اولاد کو تعلیم دلانا ہے۔ اگر کسی چیز کے لیے جہاد کرنے کا وقت اگر ہے تو جہاد کرو علم حاصل کرنے کے لیے۔ جس دن آپ علم حاصل کر لو گے، آپ کے بچے اور خاص طور سے اپنی بچیوں کو پڑھائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کتنا برا ہے، کتنا گندا ہے، کس طریقے سے جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج گھروں میں مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ بیٹوں سے زیادہ بچیوں کو پڑھائیے، آپ بچیوں کو قابل بنائیے اور ان کو اتنا طاقتور بنا دیجئے کہ وہ خود جب علم سے طاقتور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے نہ صرف ہمارے گھر کا بلکہ ہمارے بچیوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک باپ کے لیے ہمیشہ، ایک باپ اگر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی رہتا ہے تو اس کو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر میری آنکھ بند ہو جائے گی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچیوں کو پڑھائیے، خوب قابل بنائیے، اور مجلس کی نمائندگی پر سالار ملت کی اور خواہ فخر ملت علیہ الرحمہ کی اس کوششوں کی بنیاد پر آج تلنگانہ میں 4% ریزرویشن ہے مسلمانوں کے لیے، جو BCE کے نام سے ہے۔ تو اگر ہم 12ویں جماعت تک اچھا پڑھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ کسی گورنمنٹ کے یا کسی کورس میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ریزرویشن بھی ان کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ان کی تعلیم مکمل بھی ہو سکتی ہے، اعلیٰ تعلیم کی، ہائر ایجوکیشن کی۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ میں بول سکتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ جناب اکبر الدین اویسی کی تقریر کے بعد بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، مگر میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انتخابات ہونے والے ہیں بلدیہ کے، ہمارا تو جاری ہے، بہار سے شروع ہوا تھا، اب چلے گا سلسلہ، چندرائن گٹا میں بھی جلسے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت بولنا ہے، بہت بولنا ہے، اور بولیں گے انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ کوئی اگر آپ کو مشکل وقت میں نظر آتا ہے، اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو پہلا فون آپ کرتے ہیں کہاں ہے رے مجلس والے، یعنی ان کے جملے میں بھی کیا ہے، کہاں ہے رے مجلس والے، میں یہ نہیں بولتا انہوں کہاں ہے، انہوں کہاں ہے، کہاں ہے رے مجلس والے۔ تو یہ ایک محبت کی نشانی ہے، یہ ایک طلب کی نشانی ہے۔ تو میں سلام کرتا ہوں، الحمدللہ مجلس آپ کے درمیان میں ہے، تھی، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ جو لوگ مصیبت کے وقت نظر نہیں آئے، اب ضرور الیکشن کے وقت نظر آئیں گے، آنے دیجیے، یہ عوام طے کرے گی۔ بہار میں بھی بہت پکارے، بہت بولے، اتنا بولے کہ بی ٹیم ووٹ کاٹتے ہیں، یہ کاٹتے ہیں، فلاں کاٹتے ہیں۔ اللہ ان کو بتا دیا کہ کیا نتیجہ نکلا۔ اور دیکھیے وہاں پر بھی ہمارا اخلاص تھا، ہم تو تیار تھے کہ آؤ بات کرو، مگر سب کو یہی تکلیف تھی کہ نہیں، شیروانی سے نہیں بات کریں گے، سب سے بات کریں گے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ نہیں بات کریں گے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ نے وہاں پر بھی عزت سے نواز دیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ جو سیاسی سفر کا آغاز فخر ملت اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا، اور جس کو وسعت اور طاقت سالار ملت نے دی، انشاءاللہ تعالی ہم اسی سفر پر گامزن ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی اور مرحوم قائد کے ساتھ جو جتنے مرحوم قائدین ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ
ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین یہ کام کر رہی ہے۔ آپ ان تعلیمی اداروں میں اس کی مدد کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوطی آپ نے ہمیشہ عطا کی، اتحاد کو اور مضبوط کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔